ایک بہت مشہور گھٹنا کا ذکر آتا ہے نا، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں امام حسن اور حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھائے ہوئے تھے، اور تبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا. انہوں نے بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی سواری کتنی شاندار ہے. ہاں، اور یہاں جو بات غور کرنے والی ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے. انہوں نے فوراً کہا، یہ نہ دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے، ہاں، بلکہ یہ دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں. یہ جواب مطلب نہ صرف ان کے نواسوں کا مرتبہ دکھاتا ہے، بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی اہل بیت کے لیے جو محبت تھی، جو عزت تھی، اس کو ظاہر کرتا ہے. یہ دکھاتا ہے کہ بچوں کا سمان کتنا اونچا تھا. واقعی یہ سوچنے والی بات ہے، کیسے انہوں نے فوراً توجہ بچوں کی اہمیت پر دلائی. اچھا، اسی طرح کی شفقت کا ایک اور پہلو ہمیں اس واقعے میں دکھتا ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، سجدے میں، ہاں، اور امام حسین ان کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے. ہاں، وہ واقعہ. اور انہوں نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کہ بچہ اپنی مرضی سے اتر جائے. اس کو ڈانٹا نہیں، ہٹایا نہیں. یہ سننے میں شاید چھوٹی بات لگے، پر اس کا مطلب بہت گہرا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی ان کی بھاوناؤں کا، ان کی ضرورت کا کتنا خیال رکھتے تھے. بالکل. وہ بھی عبادت کے سب سے اہم پل میں، ہے نا؟ انہوں نے پوری امت کے لیے ایک مثال قائم کی کہ بھائی بچوں کے ساتھ نرمی رکھو، پیار رکھو، سمجھداری دکھاؤ. یہ صرف لاڑ پیار نہیں، یہ ان کی عزت کرنا ہے اصل میں. بالکل. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جذبہ صرف اتہاس میں ہی نہیں ملتا. یہی محبت اور رحم دلی ہمیں آج کے دور کی شخصیتوں میں بھی نظر آتی ہے، جیسا ہمارے ذکر آتا ہے حضور شیخ الکاملین حضرت خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا. بتایا گیا ہے کہ وہ بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے. ایک واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے اور ایک بچہ، علی میاں نام بتایا گیا ہے، ان کی گود میں آ کر سو گیا. ہاں، اور انہوں نے کیا کیا؟ بچے کی نیند خراب نہ ہو اس خیال سے کھڑے ہونے والا رکن تو کیا، قیام کیا، لیکن سجدہ اور باقی ارکان اشاروں سے ادا کیے. ذرا سوچئے، نماز جیسی عبادت میں بھی ایک بچے کے آرام کو اتنی اہمیت. یہ اسی پیغمبری پرمپرا کی ایک طرح سے جھلک ہے آج کے دور میں. بالکل. اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے. ان کے جو خلیفہ ہیں صوفی محمد مصطفیٰ شاہ رزاقی، ان میں بھی یہی خوبی نظر آتی ہے، جیسا شروط بتاتے ہیں. ہاں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بچوں کو اکثر اپنے ساتھ سفر پر لے جاتے ہیں. نہ صرف ان کے کھانے پینے رہنے کا انتظام کرتے ہیں، بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں، اور انہیں ذکر کی محفلوں میں، قوالی میں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. یہ ایک طرح سے انہیں اس روحانی ماحول سے جوڑنے کا طریقہ ہے. اور تو اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں کچھ نذرانہ، کچھ تحفے بھی دیتے ہیں. اچھا، تو یہ صرف لاڈ پیار والی بات نہیں ہوئی، یہ تو ان کی پوری شخصیت کو دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے سنوارنے کی کوشش ہے. انہیں عزت دینا، انہیں شامل کرنا، انہیں یہ محسوس کرانا کہ وہ اہم ہیں. صحیح کہا آپ نے. یہ ان کی تربیت کا، ان کی پرورش کا حصہ ہے. انہیں یہ سکھانا کہ وہ بھی اس روحانی سفر کا ایک اہم حصہ ہیں. یہ اسی پیار اور سمان کی پرمپرا کو آگے بڑھانا ہے جس کی بنیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ ساری مثالیں، چاہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں یا آج کے صوفی بزرگوں کی، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ دیکھیے، یہ ہمیں بار بار یاد دلاتی ہیں کہ بچوں سے محبت کرنا، ان کی معصومیت کا سمان کرنا، ان کی ضرورتوں کو اہمیت دینا، یہ محض ایک اچھی عادت نہیں ہے. یہ اسلامی تعلیم کا اور ایک طرح سے انسانی فطرت کا ایک بنیادی حصہ ہے. یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ بچوں کی بھاوناتمک ضرورتوں کو سمجھنا، یہاں تک کہ عبادت کے دوران بھی، وہ عبادت کے خلاف نہیں بلکہ شاید عبادت کا ہی ایک گہرا روپ ہے. یہ وہ سبق ہے جو پیڑھی در پیڑھی چلا آ رہا ہے. ہاں، بچے واقعی ہمارا آنے والا کل ہیں، اور ان کی پرورش جس ماحول میں ہوگی وہ ویسا ہی سماج بنائیں گے، ہے نا؟ بالکل. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے ان بزرگوں تک یہ جو پیار اور سمان کی نرنترتا ہے، یہ ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ بچوں کی پرورش صرف ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عبادت کی طرح ہونی چاہیے، پورے پیار، رحم دلی اور سب سے بڑھ کر سمان کے ساتھ. اور یہاں ایک سوال ہمارے سننے والوں کے لیے بھی ہے، سوچنے کے لیے. آج کی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں، اتنی تیز رفتار دنیا میں، ہم ان گہری شکشاؤں کو، بچوں کے پرتی اس طرح کے نسوارتھ پریم اور سمان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور بہتر طریقے سے کیسے اتار سکتے ہیں؟
कैसे ये यकीनी बना सकते हैं कि हम भी अपनी आने वाली नस्लों को वही प्यार और सम्मान दें जो इन मिसालों में हमें दिखता है।